محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذع لكبريائه أقطاط المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس عشرہ اولا محرم الحرام کے لیے جس سلسلہ گفتگو کا ہم آغاز کر چکے ہیں، وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. عزیزان محترم، اس سلسلہ گفتگو کا ابھی تک حاصل یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام سیرت انبیاء و معصومین علیہ السلام ہے. یہ عزاداری مظلوم کربلا خواہش جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ عزاداری اور اس عزاداری میں شریک انسان بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، ملائکہ بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر اور جمادات بھی ہوتے ہیں، درخت یعنی نباتات بھی ہوتے ہیں، اور حیوانات اور جانور بھی ہوتے ہیں. بس ضرورت اور اساس صرف اس بات کی ہے کہ اس عزاداری میں اور ذکر سید الشہداء میں شریک ہونے کے لیے شرافت انسانیت اور بندگی کی ضرورت ہے. ہر شریف ذہن رکھنے والا اور قلب کے اندر بندگی رکھنے والا شخص اس ذکر سید الشہداء میں شریک ہوتا ہے. کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح پتھروں نے گریہ کیا، درختوں نے گریہ کیا. اب جانتے ہیں کہ جب حضرت حابیل علیہ السلام کو قابیل نے قتل کیا تو ان کے قریب ایک بہت بڑا پہاڑ تھا کہ جس سے انسانیت کا یہ پہلا قتل برداشت نہ ہو سکا، اور انسانیت کا وہ پہلا قتل دیکھتے ہوئے اس پہاڑ نے گریہ کیا اور وہ پہاڑ پھٹ گیا. آج بھی جو لوگ اس مقتل گاہ حضرت حابیل علیہ السلام میں جاتے ہیں وہ اس درخت کی زیارت کر سکتے، وہ اس پہاڑ کی زیارت کر سکتے ہیں کہ جس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کیا تھا. اور آج بھی سائنس اس بات کو ثابت نہیں کر پائی کہ اس درخت نے جب گریہ کیا تھا تو اس درخت نے آنسو بھی بہائے تھے، اور آج بھی اس پہاڑ جس نے گریہ کیا تھا اس نے آنسو بہائے تھے. آج بھی اس پہاڑ کے اس مقام پر ہلکی سی تری ہے، اور سائنس ثابت نہیں کر پائی
کہ دور دور تک اس مقام پر پانی کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے، تو وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تاریخ اسلام نے ہمیں بتایا کہ جب حضرت حابیل علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو یہ پانی کہیں اور سے نہیں آیا، بلکہ ایک جبلت تھی شرافت کی اور بندگی کی، جو پہاڑ اور پتھر نے بھی دکھائی اور اس نے گریہ کیا، اور آج بھی اس گریے کی ہلکی سی تری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہی سبب ہے کہ ہم بھی اس فرش گریہ و ماتم کو بچا لیتے ہیں۔ اس عظیم ذکر کے لیے جس سورے کا آغاز ہم گزشتہ 4 دن سے کر چکے ہیں، وہ سورہ جمعہ ہے، 62واں سورہ قرآن مجید کا۔ اس میں پروردگار عالم نے اپنا تعارف اپنی تسبیح اور حمد کے ذریعے کروایا، اس شان کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ کہ ہر شے کائنات کی اس کی بے عیبی کا اعلان کرتی ہے، وہ اللہ جو مالک، قدوس، عزیز اور حکیم ہے۔ اور وہی تو اللہ ہے، یہ اللہ وہی تو ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو ان امیین میں رسول مبعوث کیا، تاکہ ان امیین کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پڑھ کر دکھائے اور ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرے اور انہیں علم کتاب اور علم حکمت دے۔ عزیزان محترم، آج فقط اتنا بتانا چاہوں گا کہ ان 2 آیات کا پس منظر قرآن کے حوالے سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں 3 مسلسل آیات میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ایک دعا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 127 سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے حبیب، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار، ہماری اس کاوش اور محنت کو قبول فرما۔ آیت نمبر 127 تھی یہ، اور اب اگلی آیت جو 128 نمبر کی آیت ہے، اس میں اب اللہ ان کی ایک دعا کو نقل کر رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا، آیت نمبر 128 سورہ بقرہ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، ہم دونوں کو، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں ابراہیم اور اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں ایک امت کو قائم کر اور قرار دے جو مسلمان ہو۔ اس امت کا کام کیا ہو؟ آرنا مناسکنا، اس امت کا کام یہ ہو کہ جب میرے بعد وہ امت یہاں پر خانہ کعبہ کے پاس آئے تو تیری بندگی اور عبادت کرے، اور خانہ کعبہ کے پاس تیری بندگی اور عبادت کے فرائض اور مناسک ادا کرے۔ اس سے اگلی آیت میں 129ویں آیت میں 129 نمبر آیت میں پروردگار عالم پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت کا پس منظر، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے پروردگار، اس ہماری امت کے اندر جو ایک قوم تو قرار دے گا جو مسلمان ہوگی، ہماری ذریت کے اندر جس مسلمان قوم کو تو قرار دے گا، اسے یہ شرف بخش، وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اس ہماری ذریت میں سے مسلمان امت میں ایک رسول کو مبعوث فرما، منہم انہی میں سے، منہم جو انہی میں سے ہو،
اس रसूल का काम ये हो यतलू अलैहिम आयातिका कि वो कुरान मजीद की आयात को यहाँ आकर तलावत करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और वो हमारी उस मुसलमान उम्मत को इल्म किताब और इल्म हिकमत दे, वयुज़क्कीहिम, और हमारी उस पूरी ज़ुर्रियत को, जो हमारी ज़ुर्रियत में मुसलमान उम्मत होगी, उनका तज़किया नफ्स करे, उनके नापाक नफूस को पाक करे। यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुआ के शर्फ़ कबूलियत के तौर पर सूरह जुमा में आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। इब्राहीम, तूने दुआ की थी कि मेरी उम्मत में एक कौम को करार दे जो मुसलमान हो, उसमें रसूल को मबऊस कर। ए इब्राहीम, मैं वो अल्लाह हूँ कि जो रसूल को भेज रहा हूँ। इब्राहीम, तूने दुआ की थी कि उस रसूल का फरीदा ये हो कि उस कौम पर कुरान मजीद की आयात की तिलावत करे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यातलू अलैहिम आयाती, इब्राहीम तूने कहा था वो आयात की तिलावत करे, मेरा रसूल आयात की तिलावत करता है। इब्राहीम, आपने कहा था वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, वो उस कौम को इल्म किताब और इल्म हिकमत दे, मेरा रसूल वो है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, वो इल्म किताब देता है, इल्म हिकमत देता है। और इब्राहीम, आपने ये दुआ की थी कि वो रसूल वयुज़क्कीहिम, हमारी उस ज़ुर्रियत में मुसलमान कौम का तज़किया नफ्स करेगा, तज़किया नफ्स करे और उनके नापाक नफूस को पाक करे। ए इब्राहीम, मैंने जो रसूल भेजा है वो उनके नापाक नफूस को पाक करता है और तज़किया नफ्स करता है। ये है वो ख़ानदान रसालत कि जिसके लिए दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की थी, कि जिसकी कबूलियत का शर्त बख्शते हुए अल्लाह ने सूरह जुमा की दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कि हमने वो रसूल भेजा। अल्लाह ही तो है कि जिसने वो रसूल भेजा जो उम्मीयीन को आकर इल्म किताब और इल्म हिकमत देता है, कुरान मजीद की आयात की तिलावत पढ़ कर दिखाता है और उनका तज़किया नफ्स करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस ख़ानदान रसालत के साथ इसी उम्मत ने बहुत ही जुल्म किया है। इस उम्मत ने इस ख़ानदान रसालत पर बहुत सख्त जुल्म ढाए और इतने जुल्म ढाए कि हुसैन इब्ने अली को ये कहना पड़ा कि नाना, आपकी उम्मत ने हुसैन को इतना रुलाया कि आज हुसैन गरीब हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि आज शहज़ादा अली अकबर की शहादत पढ़ने का दिन है और उनकी ज़ियारत बरामद होनी है, तो आज तफसील के साथ चाह रहा हूँ कि ज़िक्र मसाइब करूँ, इसलिए फ़ज़ाइल को यहीं पर रोक रहा हूँ। अज़ीज़ान, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाक़या है, सातवें इमाम के दौर का वाक़या है कि आपके घर मजलिस हो रही थी और आपके साथ आपके एक सहाबी हज़रत अबू बसीर तशरीफ़ फरमा थे। ज़ाकिर हाज़िर हुआ, इमाम से इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद मिंबर नशीं हुआ। ज़ाकिर ने मजलिस शुरू की और हज़रत अली अकबर के मसाइब शुरू कर दिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद आवाज़ से चीखे मार मार कर गिरियाज़ारी और रोना शुरू कर दिया। इमाम के बराबर ही में हज़रत अबू बसीर बैठे थे, अपने चेहरे पर अपना रुमाल रख कर वो भी रो रहे थे। एक मरतबा इमाम की नज़र पड़ी हज़रत अबू बसीर पर और इमाम ने देख कर फरमाया, ए अबू बसीर, रोता क्यों नहीं? अबू बसीर मुतवज्जो हुए और उन्होंने इमाम की खिदमत में अपना रुमाल पेश किया और फरमाया, मौला, इस कदर रोया हूँ, इस कदर रो रहा हूँ कि मेरे आंसुओं और अश्कों से मेरा सारा रुमाल तर हो गया है। ये सुनना था कि सातवें इमाम ने इरशाद फरमाया कि अबू बसीर, तू जानता नहीं है कि अली अकबर के मसाइब पढ़े जा रहे हैं? अबू बसीर, क्या तू जानता नहीं कि अली अकबर के मसाइब पढ़े जा रहे हैं? और जब भी अली अकबर के मसाइब पढ़े जा रहे हों तो इस तरह से रोया करो
اے ابو بصیر جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں تو اس طریقے سے گریہ کیا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ اے ابو بصیر جب علی اکبر کے مصائب پڑھے جا رہے ہوں تو اس طرح سے گریہ کیا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر ندبہ کرتی ہے اور گریہ کرتی ہے۔ حضرت ابو بصیر نے ہاتھ جوڑ دیے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے فرمایا یبنا رسول اللہ، کربلا کے اتنے شہید ہیں، اتنے شہداء ہیں، ان میں سے کسی شہید کے لیے آپ کا یا کسی اور معصوم کا ایسا قول نہیں ہے، ایسا فرمان نہیں ہے کہ جب بھی کسی شہید پر گریہ کرو تو اس انداز میں چیختے ہوئے گریہ کرو۔ یہ خصوصیت مولا یہ خصوصیت حضرت علی اکبر ہی کو کیوں حاصل ہے؟ یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں، اے ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں کہ جب بھی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو میرے دادا حسین اپنی قبر میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ یبرکم اللہ۔ اے ابو بصیر تجھے کیا بتاؤں کہ جب بھی کوئی ذاکر علی اکبر کا مصائب پڑھتا ہے تو میرے دادا حسین اپنی قبر میں بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور ابو بصیر کیا تو نہیں جانتا جب بھی کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو میری دادی زینب قبر کے اندر بلند آواز سے گریہ کرتی ہیں اور روتی جاتی ہیں اور فریاد کرتی جاتی ہیں، واہ اکبرا، واہ اکبرا، کیا تجھے میں نے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے برقی لگتی؟ اے علی اکبر کیا تجھے میں نے برچھی اور نیزے کے لیے پالا تھا؟ عزیزان محترم اجرکم اللہ، عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے، بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ مقتل میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ علی اکبر کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سنتے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور ایک درد بھرا جملہ ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر، کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا کڑیل جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے اجازت مانگتا شہید ہونے کی تو میں دیکھتا کہ تو کیسے اجازت دیتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بیٹا علی اکبر کاش تیرا بھی کوئی تجھ جیسا کڑیل جوان بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے شہید ہونے کی اجازت مانگتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو اسے کیسے اجازت دیتا ہے۔ بیٹا علی اکبر تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ اب ایک مرتبہ پھر جناب علی اکبر علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، بیٹا علی اکبر آئندہ ایسا نہ کرنا، علی اکبر آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ اپنا سر میرے قدموں میں نہ رکھنا، بیٹا تو شبیہ رسول ہے، بیٹا تو شبیہ رسول ہے، اپنا سر میرے قدموں میں نہ رکھنا۔ جا بیٹا، تجھے اجازت دی، تجھے میدان میں جانے کی اجازت دی، لیکن بیٹا ایک بار اپنی اس ماں سے بھی ملتا جا اور اجازت لے لے جس نے 18 برس تک تجھے پالا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
بیٹا ذرا اپنی اس ماں سے بھی ایک بار جا کر اجازت طلب کر لے جس نے 18 برس تک تجھے پالا ہے۔ عزادارین حسین، یہ خصوصیت ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کہ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں، ہر شہید نے، جتنے بھی شہید ہیں، ہر شہید نے میدان میں جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر بی بی کے خیمے میں ہر شہید تشریف لے گیا اور ہر بی بی سے فردن فردن اجازت لی اور آخری سلام پیش کیا۔ لیکن یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد کسی بی بی کے خیمے میں نہیں گئے، بلکہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں گئے اور باقی تمام خیموں کی بیبیاں بی بی زینب کے خیمے میں تشریف لے آئیں۔ جناب علی اکبر اجرکم اللہ، جناب علی اکبر صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے گئے اور سارے خیموں کی بیبیاں اپنے خیموں سے نکل کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں تشریف لے آئیں، اور سب بیبیوں نے جناب علی اکبر کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور ماتم اور نوحہ شروع کر دیا۔ ہر بی بی روتی جاتی تھی اور ارشاد فرماتی جاتی تھی کہ بیٹا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جا، بیٹا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ ایک مرتبہ حضرت علی اکبر نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے اور تمام بیبیوں کو سلام کرتے ہوئے خیمے سے نکلنا چاہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا اور گرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا اور 18 مرتبہ گرا۔ راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر آنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کوئی بی بی شانہ تھام کر روک لیتی تھی، کبھی کوئی بچی، کبھی کوئی بی بی شانہ تھام کر روکتی تھی، اور کبھی کوئی بچی پیچھے سے دامن کو تھام لیتی تھی اور کہتی تھی علی اکبر، بھیا علی اکبر، بیٹا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، بیٹا علی اکبر، بھیا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اب راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ 19ویں مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ راوی کہتا ہے کہ جناب علی اکبر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے سے اس طریقے سے باہر نکلے، اس انداز سے باہر نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جیسے کوئی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر آگے کی طرف ہیں، ان کے پیچھے حضرت علی اکبر ہیں، اور خیمے کے پردے کے پیچھے جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہیں اور پیچھے سے جناب علی اکبر علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پردے کے پیچھے سے دیکھا امام حسین علیہ السلام آگے ہیں، جناب علی اکبر ان کے پیچھے ہیں، بی بی زینب علیہ السلام پردے کے پیچھے ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ جناب علی اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے بابا حسین ابن علی کے کان میں کچھ کہا، اور جیسے ہی حضرت علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے کان میں کوئی جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ پردے کے اندر سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صدا دی، بھیا حسین، بھیا حسین، علی اکبر نے آپ کے کان میں ایسا کیا کہا کہ آپ بلند آواز سے چیخیں مار مار کر رو رہے ہو؟ یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہن زینب، بہن زینب، دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ بوڑھا باپ مرنے سے پہلے جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے
अजरुकुम अल्लाह। बहन ज़ैनब, दुनिया का दस्तूर यह है कि हमेशा बूढ़ा बाप मरने से पहले जवान बेटे को वसीयत करता है, लेकिन बहन ज़ैनब, आज अली अकबर ने मेरे कान में वसीयत कर दी है। आज मुझ हुसैन पर वो मजलूमियत और वो गुर्बत का वक्त आ गया है कि मेरा कड़ियल जवान बेटा मेरे कान में वसीयत करते हुए मुझे ये कह रहा है कि बाबा, मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। अजरुकुम अल्लाह। बाबा, मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। बस अजीज़ान मोहतरम, ये कौन सी माँ है? ये माँ कौन है कि जिसके लिए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बूढ़े बाबा को वसीयत की कि बाबा, मेरे बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। अजीज़ान मोहतरम, ये वो माँ है कि जब ये काफिला, ये लुटा हुआ काफिला कूफा से गुजर रहा था तो दारुल अमारा के करीब, दारुल अमारा के नज़दीक नेज़ों के ऊपर, बर्छियों के ऊपर तमाम शुहदा के सर रखे हुए थे। दारुल अमारा के करीब नेज़ों के ऊपर बुलंद तमाम शुहदा के सर थे। उन्हीं सरों में एक सर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का भी था। उन सरों के पास से एक ईसाई खातून गुजरी। वो खातून ईसाई जरूर थी, लेकिन अहले दिल थी। वो उन सरों के पास से जब गुजरी तो उसने पूछा, ये किन लोगों के सर हैं? ये किन लोगों के सर हैं? किसी ने कहा, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने के सर हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद के सर हैं। उसने हैरान होकर पूछा, क्या ये वही मोहम्मद मुस्तफ़ा है? क्या ये उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबाहिले में आए थे? लोगों ने कहा कि हाँ, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की औलाद के सर हैं। उसने, उस ईसाई औरत ने ताज़ीमन हर सर के पास जाकर सलाम किया। ईसाई औरत है लेकिन ताज़ीम कर रही है। उसने ताज़ीमन हर सर के पास जाकर सलाम पेश किया। और अब तारीख लिखती है कि जब वो ईसाई खातून हज़रत अली अकबर के सर के पास आई, वो ईसाई खातून जब हज़रत अली अकबर के सर के पास आई तो चीख चीख कर रोना शुरू हो गई। उस ईसाई खातून ने चीख चीख कर फरियाद की और रोना शुरू किया और एक दर्द भरा जुमला कहा कि ए खूबसूरत जवान, ए खूबसूरत जवान, ए खूबसूरत जवान, काश तेरी माँ तेरे मरने से पहले मर चुकी होती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ए खूबसूरत जवान, ए खूबसूरत जवान, काश तेरी माँ तेरे मरने से पहले खुद मर चुकी होती। ये जुमला बीबी उम्मे लैला अलैहिस्सलाम ने सुना तो दूर से आवाज दी, ए खातून, इसकी बदनसीब माँ अभी जिंदा है। ए खातून, इसकी बदनसीब माँ अभी जिंदा है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, शहादत के जुमलों के नज़दीक आना चाह रहा हूँ एक मुख्तलिफ रुख के साथ। यहाँ से ये लुटा हुआ काफिला जब शाम के दरबार में यजीद के पास पहुंचा तो यजीद ने तमाम सरों को जब देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के पास पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के पास पहुंचकर यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जब देखा तो एक जुमला कहा। हुसैन, यजीद कहता है मलून, हुसैन तू जल्द बूढ़ा हो गया, हुसैन तू जल्दी बूढ़ा हो गया। ये सुनना था कि मलऊन हसीन इब्ने नमीर आगे बढ़ा। ये मलऊन वो है जो कातिल है हजरत अली अकबर का। ये मलऊन हसीन इब्ने नमीर आगे बढ़ा और इसने कहा, ए अमीर, हुसैन को बूढ़ा क्यों कहता है? हुसैन ने तो करबला में शुजाअत के वो जौहर दिखाए कि हमें अपने बाबा अली इब्ने अबी तालिब की याद ताज़ा करवा दी। हुसैन बूढ़ा तो नहीं। यजीद ने कहा कि मैं ऐसे बूढ़ा इसलिए कह रहा हूं कि इसका सारा सर सफ़ेद हो चुका है, इसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इसलिए बूढ़ा कह रहा हूं। अब मलऊन हसीन इब्ने नमीर बयान करता है कि अमीर, सुबह आशूर जब हुसैन के लश्कर से पहला सिपाही हमारे से लड़ने के लिए आया और हमने उसे शहीद किया
اسے کربلا کی زمین پر گرایا تو حسین دوڑے دوڑے اپنے اس شہید کی میت پر آئے، اس کے لاشے کو اٹھایا. میں نے دیکھا، حسین کہتا ہے ملعون، میں نے دیکھا کہ حسین کے سر کے بال سیاہ تھے، حسین کے سر کے بال سیاہ تھے. پھر ملعون حسین کہتا ہے کہ حسین ہر لاشے پر آتے گئے اور لاشوں کو اٹھاتے گئے. میں دیکھتا رہا کہ حسین کے سر کے بال سیاہ تھے. ایک مرتبہ، اب حسین بیان کرتا ہے، امیر، ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کا کڑیل جوان علی اکبر داخل ہو رہا ہے. گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر علی اکبر میدان کربلا میں آگے بڑھ رہا تھا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں. علی اکبر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ جیسے رسول آ رہے ہیں. حسین کہتا ہے کہ امیر، ہم نے شبیہ رسول سے جنگ کی. اس شبیہ رسول نے، علی اکبر نے اس انداز کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کیا کہ اس نے ہماری فوجوں کو دور دور تک بھگا دیا. پھر اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کہ اے امیر، اس عالم میں میں نے اپنی فوج کے ساتھ علی اکبر کے اوپر حملہ کیا اور اسے چاروں طرف سے گھیرا اور پھر چھپ کر علی اکبر کے سینے پر برچھی سے وار کیا اور علی اکبر کو کربلا کی زمین کے اوپر گرا دیا. ملعون کہتا ہے کہ جب میں نے علی اکبر کو کربلا کی زمین پر برچھی مار کر سینے میں گرا دیا تو علی اکبر نے بلند آواز سے پکارا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بابا حسین، آپ پر علی اکبر کا آخری سلام ہو. بابا حسین، آپ پر علی اکبر کا آخری سلام ہو. یہ ملعون حسین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حسین ابن علی جو تمام لاشوں کے اوپر پیروں کے ساتھ دوڑتے ہوئے پہنچتے تھے، جب علی اکبر نے اپنے بابا کو صدا دی تو میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی پیروں کی بجائے گھٹنوں اور کونیوں کے بل ہوتے ہوئے علی اکبر کے لاشے تک پہنچے. ایک مرتبہ یہ ملعون حسین کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے سر کے بال ابھی بھی سیاہ تھے. اب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے پہلو میں رکھا اور بائیں ہاتھ کو علی اکبر کے سینے کے اوپر رکھا اور دائیں ہاتھ سے برچی کو تھاما اور مدینے کا رخ کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برچی کو کھینچنا چاہا تو میں نے دیکھا حسین ابن علی برچی کو نہ کھینچ سکے اور شکستہ ہو گئے. ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے سر کے بال سیاہ تھے. اب یہ ملعون بیان کرتا ہے کہ اب میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر اپنے جوان بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے، بایاں ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے، دائیں ہاتھ سے ایک مرتبہ پھر برچھی کو تھامتے ہوئے اب حسین ابن علی نے مدینہ سے اپنا رخ نجف کی طرف موڑا اور یا علی مدد کہہ کر برچھی کو کھینچا. ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہاں برچھی باہر آئی، وہاں علی اکبر کے کلیجے کا لہو باہر آیا، حسین کا منہ سرخ ہو گیا اور سر کے بال سفید ہو گئے. حسین کا پورا چہرہ لہو سے سرخ ہو گیا اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون. ماتم حسین.